السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو لے کر چلیں گے ایک ایسے ملک کی سیر پر جہاں سورج رات کو بھی نکلتا ہے اور جہاں کی خاموش وادیاں کسی جنت سے کم نہیں۔ وہ ملک جو نہ صرف اپنی قدرتی خوبصورتی بلکہ اپنے انصاف کے نظام اور بہترین لائف سٹائل کی وجہ سے بھی پوری دنیا میں پہلے نمبر پر آتا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں ناروے کی۔ اگر آپ ناروے گھومنا چاہتے ہیں، وہاں پڑھائی کرنا چاہتے ہیں یا وہاں سیٹل ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ آج ہم ناروے کے ہر اس پہلو پر بات کریں گے جو آپ کے لیے جاننا ضروری ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ٹرال ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ دوستو، ہم اسے عام طور پر ناروے کہتے ہیں لیکن اس کا آفیشیل نام کنگڈم آف ناروے ہے، جس کا دارالحکومت اوسلو ہے۔ اوسلو نہ صرف ناروے کا سب سے بڑا شہر ہے بلکہ یہ یورپ کے سب سے پرانے شہروں میں سے ایک ہے۔ اب بات کرتے ہیں یہاں کے لوگوں کی۔ ناروے کی کل آبادی تقریباً 56 لاکھ کے قریب ہے، جو آبادی کے لحاظ سے دنیا میں 121ویں نمبر پر آتا ہے۔ اتنے بڑے ملک کے لیے یہ آبادی بہت کم ہے، اسی وجہ سے یہاں کی پاپولیشن ڈینسٹی بہت کم ہے، صرف 15 پیپل پر اسکوائر کلومیٹر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ناروے میں کھلی جگہ بہت زیادہ ہے اور لوگوں کا رش بہت کم ہے۔ ناروے میں تقریباً 83% لوگ شہروں میں رہتے ہیں کیونکہ وہاں جابز اور سہولیات بہتر ہیں۔ صرف 17% لوگ ہی گاؤں یا پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں، حالانکہ ناروے کے گاؤں بھی کسی ماڈرن شہر سے کم نہیں ہیں۔ دوستو، ناروے کا کل رقبہ تقریباً 3,85,000 اسکوائر کلومیٹر ہے، جو رقبے کے لحاظ سے دنیا کے 65ویں نمبر پر آتا ہے۔ اس میں ہزاروں کی تعداد میں آئس لینڈز اور لمبی کوسٹ لائنز شامل ہیں۔ ناروے کے بارڈرز کی بات کی جائے تو ناروے کا بارڈر سویڈن، فن لینڈ اور رشیا سے ملتا ہے۔ دوستو، ریلیجن کے اعتبار سے ناروے میں ڈائیورسٹی پائی جاتی ہے۔ ناروے میں تقریباً 64 سے 65% لوگ کرسچن مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ تقریباً 20 سے 25% لوگ کسی مذہب کو بھی نہیں مانتے۔ ناروے میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً 3% سے 4% تک ہے اور یہ ناروے کا دوسرا سب سے بڑا مذہب بھی ہے۔ باقی لوگ ہندو، بدھسٹ اور دیگر مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ ناروے کی آفیشیل لینگویج ناروین ہے۔ اس کے 2 لکھنے کے طریقے ہیں، بکمال اور نائنورسک، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ یہاں کے 90% لوگ انگلش بہت اچھی طرح بول اور سمجھ سکتے ہیں۔ اسی لیے اگر آپ کو ناروین نہیں آتی تو بھی آپ گزارا کر سکتے ہیں، مگر جاب کے لیے ناروین سیکھنا ضروری ہے۔ ناروے کی کرنسی کا نام ناروین کرون ہے، آج کے ریٹ کے مطابق، جو پاکستانی تقریباً 30 روپیز اور انڈین 9 روپیز کے برابر ہے۔ ناروے کی اکانومی بہت مضبوط ہے۔ اس کا کل جی ڈی پی تقریباً $600 بلین ہے۔ اس کی چھوٹی آبادی کے حساب سے جی ڈی پی بہت زیادہ ہے۔ جہاں تک تعلیم کی بات ہے تو ناروے کا لٹریسی ریٹ 100% ہے۔ یہاں ہر کوئی پڑھا لکھا ہے اور تعلیم کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ اگر آپ ناروے میں پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ یہاں کی ٹاپ یونیورسٹیز ہیں۔ یونیورسٹی آف اوسلو دنیا کی سب سے بہترین یونیورسٹیز میں سے ایک ہے۔ یونیورسٹی آف بیرگن NTNU سائنس اور ٹیکنالوجی کے لیے بہترین یونیورسٹی ہے۔ UiT دا آرکٹک یونیورسٹی آف ناروے۔ ناروے میں کام کرنے والوں کی کمائی بہت اچھی ہے۔ ایک ایوریج انسان کی سالانہ آمدنی تقریباً 55 لاکھ سے 70 لاکھ ڈالر ہوتی ہے۔ یہاں سیلری دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ اب آتے ہیں اس سوال پر جو آپ سب کے ذہن میں ہے، ناروے کیسے جائیں؟ اگر آپ کے پاس کوئی سکل ہے، اگر آپ انجینئر، IT ایکسپرٹ یا ڈاکٹر ہیں اور آپ کو کسی ناروین کمپنی سے جاب کی آفر مل جاتی ہے تو آپ سکلڈ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے سیلری کی منیمم لمٹ ہوتی ہے۔ اگر آپ اسٹڈی ویزا پر جانا چاہتے ہیں، پاکستانیوں کے لیے ناروے میں پہلے ٹیوشن فری تھی لیکن اب انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے فیس لازمی کر دی گئی ہے، حالانکہ اسکالرشپس اب بھی اویلیبل ہیں۔ ناروے میں نوکری کے لیے لنکڈ ان ناروے میں جاب ڈھونڈنے کے لیے سب سے بہترین ویب سائٹس ہیں۔ آپ اس ویب سائٹ پر جا کر ناروے میں ویزا اپلائی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ 3 سال ناروے میں لیگل کام کر لیں تو آپ PR کے لیے ایلیجیبل ہو سکتے ہیں۔ ناروے کی تاریخ بہت پرانی اور دلچسپ ہے۔ کسی زمانے میں یہاں ویکنگز کا راج تھا جو اپنے جہازی سفر اور بہادری کے لیے مشہور تھے۔ 1814 میں ناروے نے ڈنمارک سے آزادی حاصل کی اور پھر 1905 میں یہ سویڈن سے بھی الگ ہو کر ایک مکمل آزاد ملک بن گیا۔
1960 में समंदर से तेल निकलने के बाद नॉर्वे की किस्मत बदल गई और ये एक गरीब मुल्क से दुनिया का अमीर तरीन मुल्क बन गया। अब आपको नॉर्वे के कैपिटल की सैर करवाते हैं। नॉर्वे का दारुल हुकूमत ओस्लो है। ओस्लो ना सिर्फ नॉर्वे का सबसे बड़ा शहर है बल्कि ये यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। ये शहर अपने बेहतरीन मौसम, पार्क और समुंदर के किनारे होने की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। 2026 के स्टैट्स के मुताबिक ओस्लो की अपनी पॉपुलेशन तकरीबन 7 लाख से ज़्यादा है। अब आपको नॉर्वे के मशहूर मकामात की सैर करवाते हैं, जिनमें लोफ्टन आइसलैंड अपनी फिशिंग विलेजेस और पहाड़ों के लिए मशहूर है। ट्रोम्सो, अगर आपने नॉर्दर्न लाइट्स, आसमान पर चमकती हुई रोशनियां देखनी है तो ये बेहतरीन जगह है। अब आपको दिखाते हैं द अटलांटिक रोड, दुनिया की सबसे खौफनाक लेकिन खूबसूरत सड़क यही है। तो क्या आप जानते हैं नॉर्वे में पाकिस्तानियों की चौथी सबसे बड़ी कम्युनिटी है? और क्या आपने कभी सुना है कि किसी मुल्क में सूरज गुरूब ही नहीं होता हो? नॉर्वे में 76 दिन तक सूरज गुरूब ही नहीं होता और लोगों को अपने काम रात के वक्त करने पड़ते हैं। इसी तरह 2 महीने तक सूरज निकलता भी नहीं है। दोस्तों, नॉर्वे को दुनिया का आखिरी किनारा कहा जाता है क्योंकि इसके बाद दुनिया खत्म हो जाती है और आगे फिर समुंदर ही समुंदर होता है। दोस्तों, नॉर्वे दुनिया के सबसे खूबसूरत कुदरती नज़ारों और दिलकश मनाजर के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। नॉर्वे की खूबसूरती देखने के लिए हर साल लाखों टूरिस्ट नॉर्वे आते हैं और यहाँ के कुदरती नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं।